شرک اصلاً کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ اصلاً پیدا ہوتا ہے فرشتوں کے بارے میں بعض حدود سے متجاوز تجاوز، کیونکہ فرشتوں کا تعارف پیغمبر کراتے ہیں، انہی سے پیدا ہوتا ہے۔ پھر خود پیغمبر، یعنی وہ بھی ظاہر ہے کہ انسانوں میں منتخب کر لیے جاتے ہیں۔ ان پیغمبروں کے بعد پھر ان کی تعلیمات سے متاثر ہو کر پیدا ہونے والی بڑی شخصیات۔ تو مسلمان قوموں میں شرک اسی طرح ہوتا ہے ہمیشہ، اس سے مختلف ہو نہیں سکتا۔ جب زمانہ بہت آگے گزر جائے، روایات بالکل ختم ہو جائیں، تاریخ گم ہو جائے، جیسے کہ گم ہوتی رہی ہے اس سے پہلے، تو پھر وہ شکل اختیار کرتا ہے۔ عربوں کا شرک وہ نہیں تھا جو آپ کو مصریوں کے ہاں یا ہندیوں کے ہاں یا اسی طریقے سے یونانیوں کے ہاں نظر آتا ہے۔ یہ وہ شرک تھا جو ہمارے ہاں ہے اس وقت۔ بس اتنا فرق یہ ہے کہ اب ہم ملائکہ کے بارے میں ذرا محتاط ہو گئے ہیں، باقی ساری باتیں اسی طرح موجود ہیں۔ ہمارے ہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تصورات پیدا ہوئے، یہاں تک کہ پوری تصوف کی تحریک نے حقیقت محمدیہ کی ایک پوری تعبیر ایجاد کی ہے، جس میں رسول اللہ بحیثیت محمد بن عبداللہ محض ایک ظہور بن جاتے ہیں۔ یعنی ایک پوری کی پوری تعبیر ہے جو تنزلات ستہ میں بیان کی جاتی ہے، اور پھر وہی چیز جب عوام تک پہنچتی ہے تو وہ صورت اختیار کر لیتی ہے کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ پھر عہد اور رحمت کے پردے اٹھتے ہیں، کبھی ڈالے جاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں بھی یہ ہوا، اور جو لوگ اس کے بعد پیدا ہوئے ہیں، بڑے لوگ ہیں، غیر معمولی لوگ ہیں، جنہوں نے کچھ ریاضت کا طریقہ اختیار کر لیا، کچھ صوفیانہ مذاہب سے متاثر ہوئے، وہ زندگی اختیار کر لی، اور پھر الہام، اللہ تعالیٰ سے تعلق، ملائے اعلیٰ سے براہ راست اخذ کرنے کے تصورات آ گئے۔ اخذ کرنا، وہی پانا، الہام پانا، وہ بھی مذہبی روایتی کے اندر موجود ہے۔ اس کو وہاں سے اٹھا کر جب ان لوگوں سے متعلق کیا گیا ہے تو پھر ان میں سے بھی کوئی غوث ہے، کوئی قطب ہے، کوئی ابدال ہے، وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے۔